بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کچھ سامنے آیا اس نے ہر دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال دیا۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد صورتحال نے ایسا رخ اختیار کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ آخر وہ کون سی بات تھی جس نے پورے ماحول کو یکسر بدل کر رکھ دیا؟ جو لوگ اسے ایک عام واقعہ سمجھ رہے ہیں، شاید وہ ابھی تک اصل کہانی سے واقف نہیں۔ آج کے اس واقعے نے سوشل میڈیا پر نئی بحث چھیڑ دی ہے اور ہر طرف سوالات ہی سوالات ہیں۔ کچھ ایسے الفاظ ادا کیے گئے جنہوں نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور موضوع ہر زبان پر آ گیا۔ کیا یہ محض ایک اتفاقی واقعہ تھا یا کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ؟ ہر چہرے پر حیرت نمایاں تھی اور ہر شخص ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، آخر ہوا کیا ہے؟ اگلے چند منٹوں میں جو کچھ پیش آیا اس کی پیش گوئی شاید کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے ہم یہ سنسنی خیز ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس پر آگے بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اصل کہانی اور اہم نکات ابھی باقی ہیں۔ کسی بے گناہ کو بھی جو ہے اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی کہ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے 100/100 لوگ ہی جو ہے وہ گناہ گار ہیں یا قصوروار ہیں یا دہشت گرد ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی بے گناہ کے متعلق بھی کسی بے گناہ کو بھی جو ہے وہ یہی آپ کا وہ رویہ ہے کہ جس نے آپ کو جو ہے وہ اس قابل کیا ہے کہ لوگوں کو آپ کے متعلق آپ اسی طرح سے ایکسپوز ہوتے ہیں۔ حال آپ کا یہی ہے کہ آپ بات کرنا جانتے ہیں، سننا نہیں جانتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے واقعات ہیں، دہشت گردی کے واقعات میں بے قصور بے گناہ لوگوں کا قتل ہے، اور دہشت گردی کے ان واقعات کے پیچھے ہندوستان ہے، ان واقعات کے پیچھے ہمارا دشمن ملک ہے، ان واقعات کے پیچھے مارکہ حق کی وہ ہزیمت ہے جو اسے اٹھانی پڑی اور اسے وہ اس طرح سے ہمیں لٹانا چاہتا ہے۔ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو اب یہ ان کی پوری طرح سے شناخت ہو گئی ہے، اس سے پہلے شاید اس طرح سے نہیں تھی، کیونکہ جب ان واقعات کو انہوں نے اون کیا ہے، جو بشیر زیب صاحب ہیں، کیا انہوں نے کبھی یہ کہا ہے کہ جی بلوچستان کے جو حقوق ہیں، بلوچستان کا جو NFC ایوارڈ سے جو حصہ ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے یا اس کو اگر زیادہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہیں؟ ہمارا پھر کوئی جو ہے وہ وائلنس کا ارادہ نہیں ہے۔ کیا اس نے یہ کبھی کہا ہے کہ بلوچستان میں جو ہے وہ ذرائع آمد و رفت بہتر کر دیے جائیں، بلوچستان کے لوگوں کے لیے تعلیم اور صحت کی یہ لسٹ ہے، یہ آسانیاں پیدا کر دی جائیں؟ تو ہم جو ہے وہ ہتھیار رکھ دیں گے اور ہم ہتھیار رکھ کے جو ہے وہ ریاست کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ کیا میرے دونوں بھائی ڈاکٹر مالک صاحب اور اختر جان مینگل صاحب ان کا یہ ذمہ لے سکتے ہیں کہ ان کے یہ مطالبات ہیں، اگر ان کو پورا کر دے ریاست تو وہ ہتھیار رکھ دیں گے، یہ قتل و غارت ختم کر دیں گے، یہ جو ہے وہ دہشت گردی کی کارروائیوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنا بند کر دیں گے؟ تو آپ کریں بات، اس کے اوپر کیوں نہیں بات ہو سکتی؟
رانا صاحب آپ موقع دیں گے کہ سردار افسر جان آپ کی بات کا 2 منٹ میں جواب دے سکیں؟ جی میں بات تو ختم کر لوں، اس کے بعد مائک ان کے لیے حاضر ہوگا۔ ایک تو میں نے جس طرح سے بات شروع کی تھی، میں نے کہا کہ میری نظر میں 2 کرائسس ہے۔ ایک تو کرائسس یہ ہے، اس کا حل پھر وہی ہے جو اس وقت ریاست کر رہی ہے، جو ریاست نے مارکہ حق میں کیا، جو ریاست نے ہندوستان کے اگریشن کا وہ منہ توڑ جواب دیا جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا۔ ان دہشت گردوں کو وہی جواب، اور ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کوئی ان کا حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا تو پھر وہ ذمہ دلوا دیں، ورنہ پھر ان کو جو ہے وہ ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اسی میں ریاست کی، اسی میں قوم کی، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ ایک تو یہ کرائسس ہے۔ دوسرا کرائسس ہے جس کی نشاندہی اختر جان مینگل صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا الیکشن، اس میں جو جینون لوگ تھے ان کو روک لیا گیا اور مصنوعی قیادت کو جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا اسی سے متعلق کہ الیکشن میں جینون پارٹیز کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا اور ایک مصنوعی قیادت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، بالکل جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ وہ جو کرائسس جس کو لیڈ بشیر زیب اور اس جیسے دوسرے دہشت گرد ہندوستان کی ایما پہ، افغانستان کی ایما پہ، وہاں پہ اکٹھے ایک ہی کیمپ میں جو ہے وہ ٹریننگ لے کے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی وہ کامن پوائنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے۔ اگر آپ کو وہ اپنا نمائندہ ڈکلیئر کریں اور آپ کی بات مانیں اور آپ ان کی ذمہ داری لیں تو پھر وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ادروائز ایسے لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ بلوچستان میں الیکشن فری فیئر ہونے چاہیے، وہاں پہ جینون قیادت کے ہاتھوں میں بلوچستان کی کمان، بلوچستان کا جو ہے وہ انتظام ہونا چاہیے۔ بلوچستان کو این ایف سی کے ایوارڈ میں جو اس کا حصہ ہے وہ 5.1 بنتا ہے، 5.1، اس کو اب اس وقت 9% جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس کے حصے سے 4% زیادہ۔ اور اس میں پاکستان مسلم لیگ کی اس وقت جب یہ 7th ایوارڈ جو ہے وہ ہوا تھا، موجودہ پرائم منسٹر اس وقت چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے خود پنجاب کا شیئر جو ہے وہ فورگو کیا تھا اور یہ بلوچستان کو جو حصے میں اضافہ کیا گیا تھا۔ اگر آپ سمجھیں کہ وہ 9% کی بجائے جو ہے وہ 13% ہونا چاہیے، اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہاں کے جو وسائل ہیں ان وسائل کی تقسیم میں جو ہے وہ کوئی ناانصافی ہے، اس کے اوپر بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن معاملہ یہ کہ یہ بات کہاں پہ ہوگی؟ 18ویں ترمیم جو ہے، 18ویں ترمیم سے متعلق اب مختلف صوبوں میں مختلف قسم کی جو ہے وہ رائے کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور وہاں پہ کچھ کئی جگہوں پہ ایجیٹیشن بھی ہو رہا ہے کہ جی 18ویں ترمیم میں وفاق کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، فیڈرل کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، سارا کچھ جو ہے وہ صوبے میں آ گیا ہے، اور صوبے نے وہیں پہ سارا کچھ روک لیا ہے۔ صوبہ جو ہے وہ اس سے آگے نہ ڈویژن کو، نہ ڈسٹرکٹ کو، نہ تحصیل کو، نہ یونین کونسل کو دے ہی کچھ نہیں رہا۔ اب تو یہ ایک بات جو ہے وہ اس سے آگے کی ہے، اور 18ویں ترمیم کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، بالکل آپ کا مطالبہ جائز ہے کہ 18ویں ترمیم کو جو ہے وہ اسے نہیں جو ہے وہ چھیڑا جانا چاہیے، لیکن کنسنسس کے ساتھ۔
حقیقت جو بھی ہو، ایسے واقعات ہمیشہ عوام کو نئے زاویوں سے سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایک لمحہ پورے منظرنامے کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ موجودہ حالات پہ اشارہ دیتے ہیں کہ پس پردہ بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو عوام کے سامنے نہیں۔ لوگ اب صرف بیانات نہیں بلکہ حقائق اور عملی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر وائرل کلپ کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہوتی ہے اور اسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں یہ سب اچانک ہوا یا اس کے پیچھے کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ تھا؟ اس واقعے نے سوشل میڈیا پر نئی بحث اور مختلف آراء کو جنم دے دیا ہے۔ آپ کی رائے اس موضوع پر انتہائی اہم ہے، اسے ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کی رائے کیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔